بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ موٹر وے کی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی میں اس وقت اس بارے میں گفتگو نہیں کر رہا کہ وہ افسوسناک واقعہ کہ جو چند روز پہلے موٹر وے پر ہوا، اس میں فوری طور پر امیڈیٹلی کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ذرا ماضی میں پیچھے جائیں، اگر وہ ایڈمنسٹریٹولی کر دی جاتی تو حالات وہ نہ ہوتے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ فیلڈ ہے، اس کو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ڈیل کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو جاری رہنی چاہیے۔ میں جس مقصد کے لیے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں جن کا دور ہونا ضروری ہے، اور یہ واقعہ جو یقیناً ایک بہت ہی بھیانک افسوسناک واقعہ ہے، اس واقعے نے ان معاشرے کے مسائل کو دور کرنے کی ضرورت کو زیادہ شدید کر دیا ہے۔ میں اس میں 3 باتوں کو خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے پاکستان میں، ہماری سوسائٹی میں ہم دوسروں کے بارے میں جو رویہ رکھتے ہیں وہ بالعموم ایسا رویہ ہے کہ گویا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ان کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے کام ہونے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں چاہے دوسروں کے حقوق پامال ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کی سب سے نمایاں مثال آپ کو ٹریفک میں ملتی ہے۔ سڑکوں پہ آپ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص الا ماشاء اللہ بدتمیز ہے، خود غرض ہے، ناانصافی کو اس کے نزدیک کرنا بالکل جائز ہے، اور زیادتی، ناانصافی، بدتمیزی، خود غرضی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک نہایت ہی افسوسناک بات ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہم ہی ہیں کہ جو اپنے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے اور ہم اس کو مہمان کی حیثیت سے مان لیں تو بڑی تمیزداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں۔ وہی لوگ کہ جو ہمارے جان پہچان والے ہوتے ہیں، وہ جب بھی میل ملاقات ہوگی تو ہم ظاہری طور پر ایسا رویہ اختیار کریں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ مہذب اور تمیزدار کوئی نہیں ہے۔ مگر یہی انسان ہوتے ہیں جب باہر ٹریفک میں آتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ شاید جانور ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہوں گے جنگلوں میں، ہم ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں، جیسے کہ موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے، یہ اچانک کوئی حادثہ نہیں ہوتا، یہ تو اصل میں معاشرے کا ایک چلن ہے کہ جس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ چند واقعات زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ایک بچی زینب کا واقعہ بہت نمایاں ہو گیا تھا، اب یہ ایک اور واقعہ نمایاں ہو گیا ہے۔ لیکن کیا زینب کے واقعے اور اس واقعے کے درمیان ہمارے اندر بحیثیت قوم معاشرتی رویوں میں کوئی بہتری آئی؟ کوئی ہم سڑکوں پہ زیادہ تمیزدار ہوئے؟ ہمارا احساس بیدار ہوا؟ ہرگز نہیں۔ آئیے ہم اپنے اس رویے کو بدلیں۔ ہم میں سے جس کو اس بات پر غم ہے کہ اس عورت کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اور باتیں کرنے، احتجاج کرنے کے علاوہ
اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. سڑک پر جب ہم جاتے ہیں تو ہم انصاف کریں, دوسرے انسانوں کو بھی اپنی طرح کا انسان سمجھیں, اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بجائے ہم تہذیب کے ساتھ معاملہ کریں, دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیں. یہ بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ یورپ, امریکہ میں جب ڈرائیونگ لوگ کرتے ہیں تو اصول یہ ہے, یعنی یہ اس معاشرے کا اصول ہے کہ آپ دوسرے کو ترجیح دیں گے اور اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے. ہمارے ہاں یہ بالکل الٹ ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورت کا احترام نہیں ہے. یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ شاید ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان خاتون آئیں, رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں, تو ہم بڑی تہذیب تمیز سے ان سے بات چیت کریں گے. لیکن وہی خاتون اگر باہر آپ کو کہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گی تو اگر آپ نہ پہچان سکیں کہ یہ وہی آپ کے جاننے والی خاتون ہیں, تو ان کو ایسی لوفروں کی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کی خواہش, آپ کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ خواتین گھوم پھر رہی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے ایسا اس لیے ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. ہم اگر دین کو اختیار بھی کرتے ہیں تو اس کی صحیح اسپرٹ, روح کے بغیر کرتے ہیں. جو نگاہ میں پاکیزگی ہونی چاہیے, جو مردوں اور عورتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اختلاط, انٹریکشن کے آداب بیان کیے ہیں, ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ نہیں ہوتا, اور ہم دوسری خواتین کے بارے میں جو رویہ بالعموم اختیار کرتے ہیں نہایت گرا ہوا ہوتا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب بہت سے واٹس ایپ گروپس وجود میں آ گئے ہیں. میں اب ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں, 62 سال میری عمر ہے, تو میرے دوست بھی اسی عمر کے ہوں گے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب کبھی کوئی واٹس ایپ گروپ بنتا ہے تو اس میں ابھی بھی یہ بڈھے لوگ عورتوں کے بارے میں ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم انسان نہیں جانور ہیں. ایسی تصویریں شیئر کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ہوس, لالچ, خواہش, گھٹیا پن ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے. میں چھپ چھپا کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کی بات ہی نہیں کر رہا, یہ پبلک میں ہوتا ہے. یعنی جہاں پرانے کلاس فیلوز, پرانے دوست آپس میں ملتے ہیں, خوشی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہ جانے ان کے گھر میں بیویاں, بیٹیاں, بہنیں, مائیں نہیں ہیں. سو یہ ہمارا ایک اور مسئلہ ہے. اس پرابلم کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا ہے ہمارے ڈراموں نے اور ہماری فلموں نے. نہ جانے ہمارے اس معاشرے میں اس بات کی اجازت کیسے ہے کہ ایسے ڈرامے دکھائے جائیں, ایسی فلمیں دکھائی جائیں جس میں عورت اپنے جسم کی نمائش زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور مرد ان کے ساتھ ایسے انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں برداشت نہیں کریں گے. گلے مل رہے ہیں, جسم جسم سے مل رہا ہے, اور کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں جب اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا؟ آپ کے خیال میں یہ درندے جانور جنہوں نے اس عورت کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, انہوں نے یہ ایسی کی ہے جیسے کوئی بھوکا انسان ہوتا ہے نا, اس کو بھوک لگی بھی ہو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ بس موقع پاتا ہے جہاں اس کو کھانا ملے گا وہ چوری کرے گا, وہ ڈاکہ ڈالے گا, اس لیے کہ اس کے بھوک ہے اس کے اندر. بالکل اسی طرح سے ہمارے اس ٹیلی ویژن کے ڈراموں نے اور اشتہاروں نے اور فلموں نے وہ بھوک پیدا کر دی ہے, جس بھوک کو ظاہر ہے کہ
انسان کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک جائز طریقہ بتایا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت بڑی تعداد میں، اللہ معاف کرے، جو اس کو ناجائز طریقے سے کرتے ہیں، لیکن چھپ چھپا کے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس تعلقات ہیں، امکانات ہیں۔ تو بھائی بھوک تو بھوک ہے، جس کی بھوک نہ ویسے پوری ہوئی نہ ویسے پوری ہوئی، وہ جب اس کو موقع ملے گا وہ یہ حرکت کرے گا۔ سو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ ظاہر ہے انسان اسی لیے ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر لگام دیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ روزے میں ہمیں یہی تو سکھایا گیا ہے کہ اپنے بھوک اور پیاس اور اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھیں، تاکہ ہمارے اندر تقویٰ، للہیت، خدا خوفی پیدا ہو۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ اپنی غلطی سے کہیں کر بیٹھتے ہیں، آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری فلمیں، ہمارے ڈرامے پلاننگ کے ساتھ بنتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ تو برداشت نہ کروں کہ میرا کوئی عزیز، میری کوئی عزیزہ کسی دوسرے اجنبی آدمی کے ساتھ بغل گیر ہو، لیکن اس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، اور شریف گھرانوں میں یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کیا چاہیں گے کہ آپ نے بیج تو بویا ہے کسی ایک درخت کا اور پھل نکلے کوئی اور؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم سنجیدہ ہیں اور اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوا ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ڈرامے، یہ فلمیں اپنا ڈائریکشن ٹھیک کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ختم ہو جائیں، میرے خیال میں ان کے ذریعے سے بہت اچھا کام لیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کو اگر ہم سوچ سمجھ کے اللہ کے خوف کے ساتھ صحیح انداز میں ڈیسنٹلی استعمال کریں تو یہ بہت ایفیکٹو اور انٹرٹیننگ بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم اپنی جو کریٹیو ایبلٹیز ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ایک منفی امکان ہے، یعنی معاشرے میں بدکاری، بد چلنی کے عام ہونے کا، وہ بھی ختم ہو، وہ بھی کم ہو۔ سو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارا قانون کے بارے میں رویہ دوغلا رویہ ہے۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ اصل میں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ بعض درندوں نے جو ہمارے ملک کا نظام، ہمارے ملک کا قانون ہے، اس کو انہوں نے اڑا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم سب دہل گئے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ ہم ہی لوگ ہیں کہ جو بعض دوسرے موقعوں پر ہم خود اس قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اگر اس کی دھجیاں اڑانا ہمیں سوٹ کرتا ہے، جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، اس میں ہمیں ہمارے ضمیر کو کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہوتی۔ جہاں ہم کو کچھ پریشانی ہوتی ہے تو وہاں ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہم طے کرتے ہیں کہ ہم سخت قوانین بنائیں گے اور ہم ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ قانون ہوتا ہے، قانون کا یا معاشرے میں احترام ہوتا ہے یا احترام نہیں ہوتا۔ قانون کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ایسی پالیسی اختیار کریں کہ جس میں بعض قوانین کو ہم مانیں اور بعض کو سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے سرعام اس کا خاتمہ کر دیں۔ یہ بھی جو کچھ ہوا یہ اصل میں ایک شاہراہ پہ ہوا،
اور قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ہمارے ملک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ایک فرد نے، طاقتور انسان نے اپنے کچھ اور طاقتور ساتھیوں کے ساتھ دن دہاڑے اس کا خاتمہ کیا۔ میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہمارے ملک میں شروع سے ہی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور وہ آیا اور وہ 8 برس تک حکمران بنا رہا، قانون کی دھجیاں بکھیرنے کے نتیجے میں۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نیم سکتے میں آ گیا تھا، میں نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شاید شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہوا تھا۔ یقیناً اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، لیکن شاید اس وقت میں ایک متعصب انسان تھا اور میں نے صورتحال کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میں نے اس موقع پر ایک پیغام لکھا تھا، پتہ نہیں ٹویٹ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ نہیں ہوتا تھا، مگر میں نے ایک چھوٹا سا پیغام لکھا تھا کہ میرے ملک میں ایک قانون ہے جس قانون میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو موت کی سزا ہوگی۔ میرے ملک کے ایک فرد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قانون کی خلاف ورزی کی، اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں وہ 8 برس تک میرے ملک کا بے تاج بادشاہ بنا رہا۔ جس ملک میں یہ ہو رہا ہو اس ملک میں کیوں پریشانی ہوتی ہے آپ کو کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جن سے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے ملک، میری دھرتی میں ہوا ہے ابھی چند سال پہلے کہ 126 دن کے لیے میرے ملک کے دارالخلافہ پر ایک ٹولہ براجمان ہو گیا۔ اس نے قبضہ کر لیا۔ روزانہ صبح اور شام کو، رات کو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا، قانون کی صریح خلاف ورزی ہوتی۔ ان کو اس کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ بجائے اس کے کہ اس عمل کو معاشرے میں کنڈیم کیا جاتا، اس کو باقاعدہ ٹیلی ویژن چینلز نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کو پبلسائز کیا، اس کو پروموٹ کیا، اور 1-2 دن نہیں 126 دن تک میرے ملک کے قانون کا ریپ ہوا ہے۔ میں اس وقت بھی اس کیفیت میں مبتلا تھا کہ یہ روزانہ میرے ملک کے قانون کا ریپ ہو رہا ہے۔ لیکن جو زیادہ تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کو دیکھنے کے باوجود لوگ اس کے ساتھ ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی بات آج میں کری دوں کہ میں چھوٹا موٹا کچھ دین کا، قرآن پڑھانے کا کام کرتا ہوں۔ میرے جو سننے والے ہیں ان میں سے 95%، میں 90% نہیں کہہ رہا، 95%، 5% میں اپنے آپ کو کچھ خوش کرنے کے لیے الگ رکھ رہا ہوں، وہ لوگ ہیں کہ جو اس طوفان بدتمیزی کے ساتھ تھے، ذہنی طور پر فالو کر رہے تھے، شاید ابھی بھی کر رہے ہوں، لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے ایک طویل عرصے خاموشی اختیار کر کے میں نے اس کو برداشت کیا، اور وہ طوفان بدتمیزی کہ جو میرے ملک کے قانون کی صریح خلاف ورزی تھی، اس کو برپا کرنے والے پھر حکمران بن گئے، اس لیے کہ بڑی تعداد میں مہذب پڑھے لکھے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے۔ ووٹ اتنے نہیں تھے کہ وہ حکمران بن جاتے، وہ تو پھر مزید ان کے سپورٹرز نے، جو اصل مائی باپ ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے ان کو دھاندلی کر کے، دھاندلی نہیں، ڈاکہ ڈال کے ان کو حکمران بنایا۔ لیکن
مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کون حکمران بنتا ہے کون نہیں بنتا. میرے ملک کا قانون اس کو توڑا گیا، اس کو پھاڑا گیا، اس کو برباد کیا گیا. اور اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو جب قانون کسی اور شکل میں ٹوٹتا ہے تو ٹسویں بہاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دوغلی پالیسی کیوں کی جاتی ہے. کیا ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اسی ملک میں آئے دن اپنی رائے کا اظہار کرنے والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ تو یہ جو ہم قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اب ایسا ریپ کرے گا تو اس کی ایسی سزا اس کو ملے گی، تو اس کے لیے قانون کیوں نہیں بن رہا؟ جو بات میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون کے بارے میں رویے دوغلے ہیں. ہم ڈبل سٹینڈرڈز کو اختیار کیے ہوئے ہیں. آئیے ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں ٹھیک کریں اور ان ڈبل سٹینڈرڈز کو ہم کنڈیم کریں. میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے ملک میں جس ایک چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، معیشت ہو، سیکیورٹی ہو، وہ سب معاملات اپنی جگہ پر، میں اس پر اب سے نہیں بہت پہلے سے کنونسڈ ہوں. جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور کسی حکمران کو اگر اس کی توفیق ملے تو وہ اس کو سمجھیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، اور وہ ہے ایک بڑے پیمانے پر اخلاقیات کو انکلکیٹ کرنا. ہم اخلاقی طور پر ایک کرپٹ معاشرہ ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم مکار ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، ہم میں اخلاقی برائیاں بے انتہا ہیں. ہم سب کو اچھا انسان بننا ہے، ہم سب کو اچھا مسلمان بننا ہے اور اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. یہ معاشرے میں اخلاقیات کو پروموٹ کرنے کی موومنٹ ایفیکٹو تو تبھی ہو سکتی ہے کہ جب معاشرے میں وہ لوگ کہ جو سرکردہ ہیں وہ آنیسٹ ہوں، ان کے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز نہ ہوں. لیکن بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنا کام کرنا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے. کیا خبر کہ کل کو کچھ ایسے لوگ آ جائیں منظر عام پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کے وہ اس ملک کا نظم و نسق سنبھالیں، کہ جن کے اندر یہ احساس موجود ہو، جو اخلاقی طور پر پاکیزہ اور بلند ہوں. ہمیں بہرحال کوشش جاری رکھنی چاہیے. میں قرآن مجید کے اس بیان کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی میں بعض لوگ اللہ کے حکم یعنی سبت کے حکم، ہفتے کے روز کے احکام کی سر عام خلاف ورزی کرتے تھے. کچھ لوگ تھے کہ جو ان کو روکتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو نہ تو وہ غلط کام کرتے اور نہ ہی ان کو روکتے. تو وہ لوگ کہ جو نہیں غلط کام کرتے اور نہیں روکتے، وہ ان لوگوں کو کہتے کہ جو برائی کرنے والوں کو روکتے کہ بھائی تم ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو برائی کرنے سے، جنہوں نے بہرحال تمہاری بات نہیں ماننی، جنہوں نے وہی کرنا ہے کہ جو ان کا جی چاہتا ہے. تو اس کے جواب میں ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ بھائی ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون، کہ ہم تمہارے رب کے سامنے ایک معذرت ایکسکیوز پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنی کوشش کی، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو، ہمارے ملک کو، ہماری دھرتی کو اخلاقی طور پر بہتر سے بہتر منازل کی طرف لے جائے، تاکہ کبھی اس طرح کے ہولناک حادثات نہ ہوں، جن میں سے ایک حادثہ وہ ہے کہ جس نے ہم سب کو ہلا دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.